نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھے کلمات اور اچھی باتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا اکیلا اس پوری کائنات کا مالک ہے، تنہا اکیلا اس پوری کائنات کو روزی دینے والا ہے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے کم زیادہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے تمام نبیوں پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج بروز جمعہ 6 فروری 17 شعبان ہو گئے، اور انشاءاللہ بہت جلد ان قریب 10-11 دن باقی ہیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم عظیم الشان بابرکت مہینے کو پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور اس میں کرنے والے تمام چھوٹے بڑے اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ کریں، اللہ ان تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایک مومن کو کسی بھی قسم کی خوشی پہنچے، نعمت پہنچے، انعام ملے تو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا
ہوا خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہے، اللہ کے فضل سے ہے اور اس کی رحمت سے ہے یہ مومنوں کو جو انعام ملا، یہ مومنوں کو جو کامیابی ملی۔ فَلْيَفْرَحُوا، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کریں، خوشی منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے خوشی منانے کا حق دیا، تو یہ خوشی ہم کیسے منائیں؟ بہت سارے لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے اس آیت کا غلط معنی اور مفہوم لیا، جو ہمارے سلف صالحین نے نہیں لیا، ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بتایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تو ابھی تک سلف صالحین سے کتاب و سنت کی روشنی میں ایسی تفسیر اس کی یہ نہیں ملی کہ کسی نعمت کے پانے پر روڈوں پر نکل آئیں، گھروں میں جھنڈیاں لگا لیں، اچھل کود مچائیں، گھروں کی لپائی صفائی پتائی کریں، قبرستانوں کی صفائی کریں اور اس طریقے سے خوشی منائیں، ایسی کوئی تفسیر نہیں۔ ہاں، سلف صالحین سے، صحابہ سے ہمیں یہ ضرور ملا کہ صحابہ نے آپس میں خوشی منائی، دل کی خوشی، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کو مبارکبادی دی، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اتاکم ایھا الناس، اے لوگوں، اے میرے پیارے صحابہ، اتاکم رمضان، تمہاری اوپر رمضان آ گیا، ایک عظیم مہینہ آ گیا، بابرکت مہینہ آ گیا، تم اس میں داخل ہو چکے، اتاکم رمضان، خوشی کا اظہار کیا، مبارکبادی دی اور کہا شہر مبارکن، یہ بابرکت مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی تفصیلات آپ نے تھوڑی صحابہ کے سامنے رکھی کہ یہ مہینہ کیسا ہے بھائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تفصیلات اللہ کے رسول نے اور مزید بیان فرمائی، انشاءاللہ ماہ رمضان میں آپ لوگ سنیں گے۔ تو خوشی کا اظہار، لیکن کیسے؟ ایسا جیسے صحابہ نے منایا۔ تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم لوگ تیاریاں کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں خوشیاں کیسی منائی جاتی ہیں؟ خوشیاں منائی جاتی ہیں بھائی رمضان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات، سامان لے آؤ، گھر کی لپائی پتائی صفائی ہونی چاہیے، جی، نئے نئے کپڑوں کا انتظام اور دیگر چیزیں جو افطار اور سحری کے لیے جو چیزیں کام آنے والی ہیں، وہ سارے سامان کی تیاری ہوتی ہے۔ لیکن ایک تیاری نہیں ہوتی، وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری دل کی خوشی کی تیاری، کہ ہم دلی اعتبار سے خوش ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تو نے اب یہ رمضان کا مہینہ ایک جو گیا، اب یہ دوبارہ تو نے نصیب فرمایا، دل سے خوش ہوں۔ ہر انسان اپنے طور پر سوچے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہیں میں یہ تو نہیں سوچ رہا ہوتا ارے یار کیوں آ گیا اتنے جلدی مہینہ، اب آ تو گیا کب جائے گا، 1 ہو گئے، 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، ابھی جلدی جلدی گزرنا چاہیے، کہیں یہ کیفیت تو نہیں رہتی ہمارے دلوں میں؟ ہر مسلمان سوچے، ہر مسلمان سوچے کس کے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اگر ہے تو ایمان کمزور ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے۔ ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے ایمان بڑھے اور مضبوط ہو، باقی رہے۔ کمی ہے ہمارے اندر، اگر دل کے اندر ذرا سے بھی کوئی کدورت آ رہی ہے، کوئی کیفیت ایسی آ رہی، خوش ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہیے کہ بھائی تیاری کرو، اب اپنے کاموں کو سمیٹو، فرصت لاؤ اپنے کاموں میں، کاموں کو ترتیب دو، یا بھائی اب رمضان کا مہینہ آنے والا، روزہ رکھنا ہے، تراویح قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، نمازیں ویسے تو سال بھر پڑھنا ہی ہے، لیکن
اول صف کا اہتمام کرنا ہے، پہلے سے اذان سے پہلے مسجد میں آنا ہے، بھائی اب ہم لوگوں کو اس طریقے سے تیاریاں کرنا ہے۔ تیاریاں بہت ہوتی ہیں، تیاری اس انداز میں بھی ہونا چاہیے۔ ہماری تیاری ہونا چاہیے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں، تقوی کو اختیار کریں، اور تقوی کا شارٹ اور مختصر معنی کیا؟ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ ہم تلقین کریں، راغب کریں کہ اپنے آپ کو بھی ہر خیر کو، ہر نیکی کو، ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، بھائی بہن، ان کو بھی تلقین کریں گے بھائی چھوٹی چھوٹی سنتیں ابھی سے اہتمام کریں ہم، تاکہ ایک دم سے اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی سنتیں چھوٹ جائیں گی، عمل میں، روٹین میں نہیں آئیں گی تو چھوٹ جائیں گی۔ ابھی سے کوشش کریں، ابھی سے کوشش کریں، با جماعت نماز کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کریں، جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر وہی حالت رہتی ہے کہ دیر سے آ رہے ہیں اور پھر وہاں جگہ مل رہی ہے جہاں پر چپل جوتے اتارے جاتے ہیں، جو کبھی بیٹھنے کی ہم جو ہے پسند نہیں کرتے بیٹھنا، وہاں نماز پڑھتے ہیں، پھر سجدے بھی کرتے ہیں ہم، جی وہ کیفیت نہیں آنا چاہیے۔ ابھی سے مسواک کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، تاکہ قیام اللیل میں بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے، مشقت نہ ہو ہمیں، پہلے سے یہ سب اہتمام کریں گے تو تقوی اختیار کریں، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی کریں گے۔ بھائی کیا کر رہے ہو یار، اب تو رمضان آنے والا، اب تو چھوڑ دو بھائی، اب تو رک جاؤ، اب تو اللہ کے بندو رحم کرو، کیا کر رہے ہو؟ ابھی بھی وہی حرکت، ابھی بھی وہی چال چلن، ابھی بھی وہی طور طریقے، وہی عادتیں، وہی خصلتیں گندی۔ بھائی اب تو رحم کرو، دوسروں کو بھی تلقین کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے آپ کو تو تیار کرنا ہی ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ادھر افطار کرے، پہلی فرصت میں بیڑی جلتی ہے، سگریٹ جلتی ہے، گٹکے کا پاؤچ پھوٹتا ہے، کھلتا ہے، اور منہ میں مسجد آنے تک وہ بیڑی لگتے رہتی ہے، سگریٹ اور گٹکا وہ منہ میں رہتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد کلا کر کے بولو کیوں بھائی؟ گھر سے وضو کر کے آئے، اب تمہارا وضو باقی کہاں رہا؟ حرام کھا کر کے وضو کر رہے، نمازیں پڑھ رہے ہو؟ بھائیوں ابھی سے چھوڑو، رمضان میں نہیں چھوٹتی نا، ابھی سے کوشش کرو میرے بھائیوں، یہ گٹکوں کو چھوڑو، یہ بیڑی سگریٹ چھوڑو، یہ گندی عادتیں چھوڑو، ابھی سے اپنے آپ کو پابند بناؤ، انشاءاللہ یہ نیک نیتی کا فائدہ یہ ہوگا، ابھی سے اہتمام کریں گے، پورے رمضان بچیں گے، اور انشاءاللہ پورا سال بچیں گے، اور مزید انشاءاللہ پوری زندگی اللہ بچائے گا ہمیں انشاءاللہ۔ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ابھی سے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تیاری، یہ گھروں کی تیاری نہیں، یہ سامان کی تیاری نہیں، اپنا تزکیہ، اپنی تیاری، خود کی تیاری، یہ تیاری ہے، یہ کرنا ہے ہمیں۔ تقوی اختیار کریں، توبہ زیادہ سے زیادہ، ابھی سے توبہ، اپنے گناہوں کی سے معافی، برائیوں سے معافی، جو چھوٹے بڑے جو بھی گناہ کیے یاد کر کر کے ابھی سے کیوں میرے بھائیوں، کیوں؟ یہ نقطہ یاد رکھیے، یہ نقطہ یاد رکھیے، میرے وہ بھائی جو ابھی نمازوں کے پابند نہیں، میرے بھائی جو روزے نہیں رکھتے، میرے بھائی جو اچھی باتیں نہیں کرتے، میرے بھائی جو سچ نہیں بولتے، امانت داری کا خیال نہیں کرتے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں نہیں ہیں، کیوں؟ وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، اس میں نقطہ یہ ہے، کیوں شریعت نے توبہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلائی؟ کیوں بار بار شریعت نے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ؟ کیوں؟ اس کے سامنے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نقطہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ گناہ، برائی، معصیت انسان کو نیک کاموں سے دور رکھتی ہے۔ جب تک انسان برائیاں کرتا رہے گا، گناہ، گندی عادتیں اس کے اندر آئیں گی، بری عادتیں اس کے اندر رہیں گی، وہ خیر کے کام کبھی نہیں کر سکتا، وہ خیر کے کام نہیں کر سکتا۔ برائی اور اچھائی دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سچ بھی بولے، جھوٹ بھی بولے، سچا بھی رہے، جھوٹا بھی رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ ایمان بھی دار بھی رہے، بے ایمان بھی رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ مومن بھی رہے، کافر بھی رہے، ایسا ہو نہیں سکتا، جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک برائیاں، اگر یہ پوائنٹ اپنے ساتھ میں لے جائیے، یہ اپنے دل میں رکھ کر کے لے جائیے، انسان جب تک برائیاں کرتا رہے گا، یہ برائیاں اسے اچھائی کی طرف راغب نہیں کریں گی، توجہ نہیں دلائیں گی، متوجہ نہیں کریں گی۔
اچھے اعمال نہیں کرے گا وہ. یہ بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے قرآن نے، اللہ کے رسول نے حدیث میں بار بار ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے. اللہ اکبر، کتنا زبردست پوائنٹ ہے. جا رجل، اس سے اندازہ لگائیے. دیکھیے، جا رجل الى حسن البصری رحمہ اللہ وقال، اس نے کہا یا ابا سعید اجہزو طہوری واستعدوا لقیام اللیل ولکنی لانوم ما سبب ذالک؟ قال له حسن البصری رحمہ اللہ قیدتک ذنوبک. اللہ اکبر، کیا زبردست ہمارے اسلاف نے نقطہ پیش کیا ہے کتاب و سنت سے. اس کو لے کر کے دیکھیے آپ. ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس میں آیا، بہت بڑے اللہ والے اور بہت علم والے حسن بصری رحمہ اللہ. ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت، میں وضو کا پانی بالکل اپنے پاس میں تیار رکھتا ہوں. سنیے اس نقطے کو، کوئی معمولی پوائنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اپنے دامن میں لے کر کے جائیے اس کو. میں وضو کا پانی اپنے پاس میں تیار رکھتا ہوں، اور دل کے اندر یہ تڑپ بھی ہے، امنگ بھی ہے، شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے کہ میں قیام اللیل کروں، رات میں تہجد کے لیے اٹھوں. اللہ کے بندو، یہ توفیق مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اچھے اچھوں کو توفیق نہیں ملتی ہے. لیکن ذرا غور کیجئے وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. میں کوشش بھی کر رہا ہوں، ارادہ کر کے سو رہا ہوں، وضو کا پانی اپنے پاس میں رکھ رہا ہوں، لیکن حضرت کیا بات ہے، ما سبب ذالک، کیا وجہ ہے، میری نیند نہیں کھلتی، مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ میں قیام اللیل کر لوں. اللہ اکبر، اتنی تیاری کے بعد فقال له الحسن البصری رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ اسے کہتے ہیں قیدتک ذنوبک، اللہ کے بندے تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ کے رکھا ہے، تیرے گناہوں نے تجھے قید کر دیا کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی عظیم نعمت ہے یہ قیام اللیل. رات میں اٹھنا، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا، ایک الگ ٹاپک انشاءاللہ کسی موقع پر تہجد کے فضائل اور اہمیت پر بات کریں گے. کتنی عظیم نعمت. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ ایک گنہگار انسان گناہ بھی کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ رب کے قریب ہو جاؤں بغیر توبہ کے. یہ قربت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں. رب کے قریب ہونا ہے، پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنا تزکیہ کیجئے، رب سے توفیق مانگیے. یہ توبہ کی توفیق ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہاں، اور توبہ کے بعد نیک اعمال کی توفیق مل جانا، یہ بھی اس سے بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. بہت سے لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، روزے نہیں رکھ پاتے، قیام اللیل نہیں کر پاتے، قرآن نہیں سن پاتے. اس سے بڑھ کے محرومی اور کیا ہے. اللہ اکبر. تو بھائیوں، توبہ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. اور ایک اہم بات یاد رکھیے گا، ایک نقطہ پوائنٹ بات بتا رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو، لیکن یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا میں، آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ہم لوگ تیاریاں کرتے ہیں، ہماری تیاریاں گھروں کی تیاریاں، سامانوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے کون ایسا فرد ہے جو رمضان کے مسائل جاننے کی کوشش کرتا ہوگا، کتابیں اپنے پاس میں لاتا ہوگا، پڑھتا ہوگا، رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل جاننے کی وہ کوشش کرتا ہوگا، علم حاصل کرتا ہوگا، امام کے پاس، عالم کے پاس بیٹھ کر کے پوچھتا ہوگا. یہ بہت بڑی کمی ہے. ہوتا یہ ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور بیوی سے مل لیتے ہیں، جو حرام ہے، غلط ہے. روزے کی حالت میں وہ کام کر لیتے ہیں جو روزے کی حالت میں منع ہے، ممنوع ہے. پھر فون آتا ہے، مولانا صاحب ایسا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے. اللہ کے بندو، پہلے جان لیتے نا، پہلے جان لیتے، یہ کفارے کی نوبت نہیں آتی، یہ قضا کی نوبت نہیں آتی. یہ مسائل پہلے جانتے. یہ فرض روزے ہیں، نفل نہیں ہے. ان کی اہمیت کو سمجھیے. ہمارے پاس اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہے اس کی اہمیت؟ لا شعوری طور پر چلو آ رہے رمضان، رکھ لیں گے روزے، روزے ہی تو رکھنا ہے.
نہیں میرے بھائیوں، یہ فرض روزے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات کیا کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایک حدیث دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، عام طور پر یہ حدیث یہاں تک بیان کی جاتی ہے، عام طور پر خطیبوں سے آپ نے یہ حدیث یہاں تک سنی ہوگی، من لم یدع قول الزور والعمل به، اس کے بعد کہہ دیتے ہیں فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ۔ ایک لفظ ہے اس کے اندر جو بیچ میں چھوڑ دیا ہوں ابھی میں نے، آپ غور کیجیے، اٹھائیے حدیث، ایک لفظ ہے، بڑا پیارا لفظ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص آج کے خطبے میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ۔ جو آدمی روزہ رکھ کر کے، رمضان کا مہینہ پا کر کے جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹی باتیں نہ چھوڑے، جھوٹے وعدے نہ چھوڑے، جھوٹی قسمیں نہ چھوڑے، اور اس پر عمل، اور پھر اس کے بعد جہالت، جاہل رہے وہ روزہ کے مسائلوں سے، پھر رمضان کے مہینے میں غلطی کر کے وہ مسائل پوچھتا پھرے، والجہل، جہالت اس سے وہ دور نہ ہو، جہالت کو دور نہ کرے، اپنے سے علم حاصل نہ کرے، فلیس للہ، کتنی بڑی اہمیت ہے مسائل جاننے کی، اندازہ کیجئے، غور کیجئے، رمضان کے مسائل جاننے کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ، ایسے انسان کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ صرف ایک جانور کی طرح بھوکا پیاسا بندہ رہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، فقط وہ سارے کام کرتا رہے، جہالت کی بھی کام کرتا رہے، جھوٹی بھی باتیں کرتا رہے، دھوکے بھی دیتا رہے، خیانت بھی کرتا رہے، نہیں، ایسے انسان کی اللہ کو ضرورت نہیں، اس کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ تو بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے بس ایسے ہی رہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے رمضان کے مسائل جانے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے نیت، نیک کام میں محنت مشقت کرنے کے لیے نیت کریں، نیت کو خالص کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا بھائیو؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نیت کو خالص کریں، ابھی سے اللہ کے سامنے ارادہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی اور مجھے زندگی دے، میں رمضان کا مہینہ پاؤں گا، فرض روزے بھی رکھوں گا، قیام اللیل بھی کروں گا، قرآن پڑھوں گا بھی، قرآن سمجھوں گا بھی، قرآن پر عمل بھی کروں گا، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی، سنوں گا بھی، سناؤں گا بھی، اور سارے نیک عمل کروں گا۔ اللہ، نیت کو خالص کریں، کیوں؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یؤتیکم خیرن، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانے گا کہ تمہارے دلوں میں بہتری ہے، تمہارے دلوں میں اخلاص ہے، تمہارے دلوں کے اندر نیک نیتی ہے، یؤتیکم خیرن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیتوں کی وجہ سے تمہیں خیر عطا فرمائے گا، اور مزید اللہ خیر عطا فرمائے گا، تمہاری صحتوں میں برکت دے گا، تمہارے عملوں میں برکت دے گا اللہ رب العالمین، اور جو عمل کرو گے اس کے اندر بھی بے تحاشا اللہ رب العالمین برکت دے گا، 10 اور 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین دے گا، تمہاری نیتوں کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فاثابہم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت کے نیچے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آپس میں مشورے کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، جی اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کیا بہتری ہے، کیا نیک نیتی ہے، اللہ نے جان لیا، اللہ رب العالمین نے ان کو قریبی فتح عطا فرمائی، فاصابہم فتحا قریبا۔ کوئی بات نہیں، ابھی نہیں جاؤ گے، آئندہ سال آؤ گے، ابھی تو صرف تم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ پورا مکہ تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا۔ اللہ اکبر، ان کی نیک نیتی پر کیا ہوا؟ اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، مکہ فتح ہو گیا۔ کتنی بڑی بات، نیک نیت، نیک نیتی پر، دل کے اچھے ارادوں پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔
اللہ توفیق دیتا ہے نیک اعمال کی، نیت خالص ہونا چاہیے، نیت کا بہت بڑا دخل ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے دعا کا اہتمام کریں، ابھی سے دعا کا اہتمام کریں، اور رمضان میں تو کثرت سے ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی دعا کی، نماز پڑھے کہ نہیں ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ قید کر لیا گیا تھا، ہمیں بڑی مجبوری میں نماز پڑھی ہے ہم نے، گویا وقت ہی نہیں ہمارے پاس، اتنا تنگ مشقت والا کہ بس سلام پھیرا امام صاحب نے اور نکلنا ہے، دعاؤں کی توفیق ہی نہیں۔ دعا کثرت سے کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے، اور رمضان پانے کے بعد اور مزید کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں میں ایک بڑی پیاری دعاؤں میں ساری دعائیں اچھی ہیں، بہتر اور بہترین، ان میں کچھ دعاؤں کے مجموعے کے اندر کچھ دعائیں ہیں، ایک دو دعاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہوں میں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے پڑھی جانے والی دعا، ربنا آتنا، آتینا نہیں پڑھنا اس کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو سب بچے کو یاد ہوتی ہے۔ ایک اور دعا کا اضافہ کیجئے، بڑی پیاری دعا ہے، وہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ عبادت کا معنی ہے، برکتوں کا معنی ہے، عبادتوں کا، نیکیوں کا موسم بہار ہے نا، اس مناسبت سے بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ تو میری مدد فرما، میں اس لائق نہیں ہوں، میری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی ویلو نہیں ہے اللہ، لیکن بس ایک التجا رب العالمین، اللہم اعنی، اللہ تیری مدد شامل حال رہی تو سب کچھ آسان ہے، اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما تاکہ میں بہترین اچھے انداز میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرے ذکر کرنے میں میری مدد فرما اللہ، وشکرک، اللہ تیرا حکم ہے کہ شکر ادا کرو، میرا ذکر بھی کرو، میرا شکر بھی ادا کرو، اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، میری کیا حیثیت اللہ، لیکن اللہ میں تجھ سے مدد چاہ رہا ہوں، میں مدد چاہ رہا ہوں اللہ، تو میری مدد کر، مجھے توفیق دے کہ بہترین انداز میں جیسا تو چاہتا ہے تیرے نبی نے اور نبی کے صحابہ نے تیرا شکر ادا کیا، اللہ بہترین انداز میں تیرا شکر بھی ادا کر سکوں، اللہ اکبر۔ اور تیسری خوبصورت لفظ دیکھیے آپ، وحسن عبادتی کا، عبادت تو سب کرتے ہیں، عبادت تو بہت سے کرتے ہیں، اللہ اس انداز میں تیری عبادت کروں کہ تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا، وحسن عبادتی کا، اچھی اور بہترین طریقے سے خوبصورت انداز میں تیری عبادت کروں جیسے تو چاہتا ہے اللہ، تو میری مدد فرما، اللہ اکبر۔ کیا پیاری دعا ہے، تین لفظ ہے اس کے اندر اور تینوں بڑے خوبصورت، کیا پیاری دعا ہے، یہ دعا کو بار بار کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ سے یاد کریں اس دعا کو، رمضان سے پہلے یہ دعا یاد ہو جانا چاہیے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ یہ ممنوع نہیں ہے، جمعہ میں اس طریقے سے آپ بولیں گے تو ممنوع نہیں ہے، یہ ہے بات کرنا ممنوع ہے، اشارے کرنا ممنوع ہے جی، اچھا، تو یہ دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ ایک اور دعا دیکھیے جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان، اور اللہ رمضان کو ہمارے لیے صحیح سلامت رکھ، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، ہاں، وَتَسَلَّمْ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور اللہ ایسی سلامتی کے ساتھ میں، قبولیت کے ساتھ میں یہ رمضان ہم سے رخصت ہو، کیا پیاری دعائیں دیکھیے آپ، تو یہ دعا بھی ہمیں کرنا چاہیے، ایسی دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمیں صحیح سالم رہ کر نیک اعمال کی توفیق دے، اچھے طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق دے، اس میں مدد عطا فرما، اچھے طریقے سے قیام اللیل کرنے کی توفیق دے، اس میں مدد عطا فرما، قرآن پڑھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، اس میں مدد عطا فرما، ہر نیک اعمال کو ہمارے لیے آسان بنا دے، ہر مشکل کو آسان کر دے ہمارے لیے، کوئی مشکل ہی نہ رہے، ہر قسم کی دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کریں، اپنی بستی والوں کے لیے کریں، ملک والوں کے لیے کریں، دنیا والوں کے لیے کریں، خیر کی دعا کریں، اور کیوں دعا کریں، اس کا فائدہ یہ،
اپنے لیے تو کرنا ہی ہے، دوسروں کے لیے کیوں کریں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم غائبانہ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسروں کے لیے مانگیں گے خیر بھلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر غائبانہ تم اپنے بھائیوں کے لیے مانگو گے اچھائی ان کو ملنے سے پہلے، اور جتنا ان کو ملے گا اس سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا، لیکن ہماری بخیلی کا کیا کہنا، ہمارے دلوں کا کیا کہنا، اس کے لیے کیوں مانگے، اس کے لیے کیوں کرے؟ بھلائی کا تصور دلوں سے دوسروں کے لیے سکڑ کے رہ گیا، ختم نہیں ہوا یہ تو نہیں بولیں گے، ہے باقی، لیکن محدود ہو گیا، سکڑ کر کے رہ گیا۔ وہی چیزیں دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں جس میں زیادہ فائدہ دوسروں کا نہیں ہوتا، کم فائدہ ہو تو ایسی چیزیں تو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ دوسرے کا اس چیز میں فائدہ ہو، نہیں 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 نہیں، اس کو نہیں ملنا، وہ پہلے مجھے ملنا، بعد میں دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، دوسروں کے لیے مانگو گے، جو جو چیزیں مانگو گے، جتنی چیزیں مانگو گے، ان کو دینے سے پہلے اور جتنی ان کو دی گئی ہے، دی جائے گی، اس سے پہلے اللہ تم کو نصیب کرے گا نا۔ اس کا فائدہ تو دیکھیے آپ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی وسعت رحمت دیکھیے، اور اپنے بندوں پر اللہ کتنا مہربان ہے، مانگ دوسروں کے لیے رہے ہو، پسند دوسروں کے لیے کر رہے ہو، لیکن تمہاری نیک نیتی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تمہیں پہلے نصیب کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیے آپ، دنیا کا ایسا کون سا اصول ہے، دیکھیے آپ، اللہ کتنا مہربان ہے ہمارا، اللہ اکبر اللہ۔ اچھا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ہمیں، کچھ اور کام کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بھائی ہمارے مرد حضرات، وہ ہماری بہنیں جو بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، ابھی تک توفیق نہیں ہوئی قضا کرنے کی، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، اب 10-11 دن بچے ہیں، اب بھی انتظار نہیں کرنا کہ کر لیں گے، جی فوراً قضا کیجئے، کل سے اس روزوں کی قضا کر لیجئے۔ اور وہ بہنیں ہماری جو شرعی عذر کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ گئے، پہلی فرصت میں وہ روزوں کی قضا کر لیں، یہ کام کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ، جی۔ اور ایک اہم کام کرنا ہے بھائیو، اللہ نے ہم لوگوں میں سے جن لوگوں کو صاحب حیثیت بنایا ہے، جی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ نے دینے والا بنایا ہے، جی بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، فضل ہے یہ۔ میرے بھائیو، وہ ہمارے بھائی اپنے محلے کے اندر، رشتہ داروں میں، گاؤں بستی میں دیکھیں کہ جو محنت کا کام کرتے ہیں، محنت مشقت کا، کوئی ٹھیلا کھینچتا ہے، ڈھکیلتا ہے، کوئی ہتھوڑا چلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، محنت کا کام، جو ایسی محنت کہ روزہ رکھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور محنت کا کام بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ایمان اگر مضبوط ہے تو صحابہ نے چٹانیں توڑی ہیں، صحابہ نے جنگ فتح کی ہے روزے کی حالت میں، وہ ایمان مضبوط ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بالعموم حالت اور کیفیت، میرے بھائیوں ان کا خیال رکھیں۔ رمضان آنے سے پہلے مہینے بھر کا راشن اور ان کے کھانے کا انتظام ایسا کر دیں کہ وہ زیادہ محنت نہ کریں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، آدھی محنت کریں، ان کی محنت کم ہو جائے، جتنا روزانہ کماتے ہیں اس سے آدھا کمائیں، ان کا گھر چل جائے، اور آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ روزے رکھیں اور ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں بنائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولیے بھائی انشاءاللہ۔ ان غریبوں کا، ان بے سہاراؤں کا، ان مزدوروں کا، ان مساکین کا، میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، فقیر تو یاد ہوتے ہیں ہمیں، فقیر کو تو دیتے ہیں، در میں آ گیا، دروازے میں آ گیا، ہماری دکان میں آ گیا، کارخانے میں آ گیا، آفس میں آ گیا، دے دیا، لیکن مسکین کو کون دے گا؟ وہ مسکین کو کون ڈھونڈے گا؟ وہ مسکین کو کون تلاش کرے گا؟ وہ غیرت مند کو کون تلاش کرے گا؟ وہ غیور کو کون تلاش کرے گا جس کی غیرت نفس یہ ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں وہ نہیں کھلا پاتا ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو جو پہناتے ہیں وہ نہیں پہنا پاتا ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم دلوا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں دلوا پاتا، جو خوشی ہم اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ مناتے ہیں وہ خوشی وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں منا پاتا ہے۔ تسلی دیتا رہتا ہے کہ بیٹا کل ہو جائے گا، آئندہ ہفتے ہو جائے گا، آئندہ مہینے جو سیلری ملے گی اس میں ہو جائے گا، وہ یہ تسلیاں دلاتا رہتا ہے۔ ان کو کون تلاش کرے گا؟ میرے بھائیوں، ایسے نادار کمزور طبقے کا خیال رکھیں، اللہ رب العالمین ہمارا خیال رکھے گا۔ اگر ہم ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر ان کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ ما نقص صدقۃ من مال، یہ نہیں سمجھنا دینے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، نہیں، میں بڑھاتا چلا جاؤں گا، تمہارے مال کو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا استقبال، اگر ہم اس خطبے کے ٹاپک کو کہیں کہ رمضان کا استقبال شرعی نقطہ نظر سے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، شرعی نقطہ نظر سے، تو رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں اور دوسروں کو بھی اسی طریقے سے کروانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے میں نے باتیں کی، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اللہ رب العالمین تمام اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بھی ممنوع باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، نہیں کرنے کی باتیں ہیں، چھوڑنے کی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام غلط باتوں سے ہمیں بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ تو ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور ہم تمام لوگوں کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اللہ اس کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دے، ہم سب کو اس سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ برکت